रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। इससे पहले के रुकू में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि लिबास को बाज़ लोगों ने जो है तो मज़हब के रूह से छोड़ दिया था, मज़हब पर अमल करने के लिए या दीनदारी के नाम पर या दीन के नाम पर दीन पर इल्ज़ाम लगाते हुए मज़हब पर ये चीज़ झूठा बहतान गढ़ते हुए कि ये चीज़ जो है नऊज़ बिल्लाह, तो सबसे पहले तो हमारे बाप दादा से हमको मिली है, और उसके बाद हद से आगे बढ़कर वो लोग अल्लाह ताला पर भी ये बहतान लगाते थे कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से किया गया है। यहाँ पर उनके उस झूठ और बहतान का इल्ज़ाम अल्लाह ताला दे रहे हैं। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रज लिइबादी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि कौन है जिसने अल्लाह ताला की उस ज़ीनत को हराम किया जो कि उसने अपने बंदों के लिए निकाला था, बंदों के लिए बनाया था। उसे हराम करने की जुर्रत किसने की? और अल्लाह ताला ने तो खुद उसे बनाया है, तो फिर अल्लाह ताला के ऊपर ये बहतान तराशी क्यों हो रही है कि हुक्म अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह हमें दिया था। तो आप फरमा दीजिए कि उस ज़ीनत को जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला है उसे किसने हराम किया है, और उन पाक चीज़ों को भी जो रिज़्क़ में से हैं। इसकी तशरीह पीछे गुजर चुकी है। बहुत सारे जानवर, बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम, ये चीज़ें अपनी तरफ से गढ़कर बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। उनका दूध और गोश्त और उनसे काम लेना हराम समझते थे। तो ये तो रिज़्क़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई चीज़ें हैं। उन पाक चीज़ों में से उनको खाने से अल्लाह ताला ने कभी भी मना नहीं किया, उनको अल्लाह ताला ने कभी भी हराम नहीं किया। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयाती दुनिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो तो ईमान लाने वालों के लिए है ही दुनिया की ज़िंदगी में भी, और ख़ालिस उनके लिए क़यामत के दिन। यानी दुनिया की ज़िंदगी में तो खैर मोमिन काफिरीन सबको अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिलती हैं। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है, ज़ीनत है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तय्यबात है, पाक चीज़ों में से रिज़्क़ है, वो न सिर्फ ये कि हकीकतन तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी में भी अहले ईमान ही के लिए पैदा फरमाई हैं, क्योंकि वही असल अल्लाह ताला की असल रियाया कहलाने के मुस्तहिक है, असल बंदे कहलाने के मुस्तहिक हैं, और उन्हीं को हक़ पहुँचता है इन नेमतों का। लेकिन दुनिया का जो निज़ाम है, मौजूदा जो इंतज़ाम है, जो सिस्टम है, ये अल्लाह ताला ने आजमाइश और मोहलत इस उसूल पर कायम किया है। एक सच्चे अहले ईमान के लिए आजमाइश होती है, तो उसमें कभी कभी इन चीज़ों की तंगी भी हो जाती है, और काफिरीन को अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं, इसलिए उनके पास इन चीज़ों की फरावानी भी हो जाती है। लेकिन क़यामत में जो होगा ऐसा नहीं होगा। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, और उसके बाद जो होगा ये चीज़ें ख़ालिस मोमिनों के लिए होंगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई हैं, मुसख्खर की हैं, आज तो दुनिया में वो मोमिन काफिरीन सब उसमें शरीक हैं, लेकिन कल आखिरत में ये सिर्फ़ और सिर्फ वो ख़ालिस होंगी अहले ईमान के लिए। आगे चलकर और इस तशरीह पढ़ने में आएगी हमें आगे के रुकुआत में कि किस तरीके से ये सिर्फ मोमिनीन को हासिल होंगी। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यालमून। ऐसे ही हम इन चीज़ों को, इन आयतों को बयान करते हैं जानने वाली, इल्म रखने वाली कौम के लिए। अब ये बातें हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह तक के फज़ल करम से हमारी समझ में आ रही हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के जो फर्मा बरदार बंदे हैं उन्हें ख़ालिस अल्लाह ताला की नेमतें आखिरत में सिर्फ़ उन्हीं के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये जो इल्म रखने वाली कौम नहीं है, जो दुनियादार कौम है, उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तो इल्म रखने वाली कौम के लिए ये आयतें, ये बातें, निशानियाँ, तमाम बातें बयान फरमाते हैं। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिश। अब अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरे रब ने तो सिर्फ़ बेहयाई को हराम किया है, बेशर्मी की चीज़ों को हराम किया है।
जिन्हें तुम दीन कहकर, दीन के नाम पर जिन्हें करते हो और दीन के नाम पर जिन्हें इख्तियार करते हो। यहाँ तक कि फ़िलहाल हमारे दरमियान कुछ ऐसे मज़हब के मानने वाले भी, एक ख़ास ऐसा मज़हब है जिसके मानने वाले जो है वो मुकम्मल जो है बरहना रहना ही दीन समझते हैं, तो उनकी नफ़ी की जा रही है, ऐसे लोगों की नफ़ी की जा रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे रब ने तो सिर्फ़ बेहयाई की चीज़ों को हराम किया है। अरे जिसे तुम लोग दीन समझ रहे हो ये तो एक बेहयाई है, बेशर्मी है। माँ ज़हर मिन्हा माँ बतन, चाहे वह ज़ाहिर हो चाहे छुपी हुई हो, खुली हुई बेहयाई या छुपी हुई, इसकी तशरीह पीछे के रुकू में गुजर चुकी, पहले चंद रुकू पहले। वल इस्मा, और गुनाह को भी अल्लाह ताला ने हराम किया है। इस्मुन का जो लफ्ज़ आता है गुनाह के लिए, इस्मुन भी आता है, ज़म्बुन भी आता है। तो इस्मुन का जो लफ्ज़ है इसके असल माना कोताही के होते हैं। यहाँ तक के अल्फाज की जब हम अल्फाज को रिसर्च करें, उसकी गहराई में जाएँ तो हमको पता चलता है कि आसिमा उस ऊँटनी को कहते हैं जो तेज़ चल सकती हो मगर जानबूझकर धीरे चले। तो इसी से इस लफ्ज़ में गुनाह का मफ़हूम पैदा हुआ, यानी एक इंसान का अपने रब की इताअत और फर्माबरदारी की कुदरत और इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कोताही करना और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने में जानबूझकर कमी करना, तो इसे इस्म बनाएं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मेरे रब ने तो बेहयाई को हराम किया है, चाहे वो खुली हुई हो या छुपी हुई हो, और गुनाह को, वल बागी और सरकशी को, ज़्यादती को, हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती, नाहक अगर कोई चीज़ ज़्यादती की जाए, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाया जाए, इसी तरीके की जितनी भी दीन में गलत चीज़ें राइज है वो सब बग़य, सरकशी, ज़्यादती के ज़ुमरे में आती हैं। वान तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और इस चीज़ को भी हराम किया अल्लाह ताला ने कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई सनद नहीं नाजिल की, कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास। जिन लोगों को, जिन चीज़ों को, जिन हस्तियों को, जिन माबूदान बातिल को, झूठे खुदाओं को, झूठे माबूदों को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, इसकी कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है, कोई सनद नहीं है, और इसके बारे में तुम कोई है तो सबूत नहीं पेश कर सकते, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारी शैतान की तरफ से बहकावा और एक इख्तरा, एक ईजाद है जो तुम अपने तौर से कर रहे हो। और इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने हराम किया है, वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें तुम कहो जो तुम नहीं जानते हो। इल्म के बगैर अल्लाह ताला के बारे में कोई बात कहो, नऊज़ बिल्लाह, जैसा कि अल्लाह ताला ने जो है तो बेटा बना लिया है, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ये फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। कोई दलील नहीं है इसकी, कोई सनद नहीं है, कोई इसके जो सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है, लेकिन बगैर इल्म, बगैर ला इल्मी की वजह से लोग इस चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है। यहाँ पर हराम की हुई चीज़ों में पीछे कई तीन मकामात पर खाने पीने की जो हुर्मत है वो तफसील के साथ बयान की। अब अल्लाह ताला ने अखलाक़ी तौर पर क्या क्या चीज़ें हराम की है, इबादत के तौर पर, बंदगी के तौर पर, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए एक मोहलत है। फ़इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, बस जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर एक घड़ी भी न वो आगे बढ़ेंगे न पीछे हटेंगे, बस उनका ख़ात्मा कर दिया जाएगा। मोहलत की मुद्दत, अजल, मुद्दत मुकर्रर करने का ये मतलब नहीं है कि हर कौम के लिए साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे अल्लाह ताला ने फ़िक्स किए हैं, उसके बाद इसका ख़ात्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मफ़हूम ये है कि हर कौम को दुनिया में काम करने का अल्लाह ताला जो मौका देते हैं उसकी एक अखलाक़ी हद मुकर्रर की जाती है, इस तरीके पर कि उनके अमाल में खैर का जो पहलू होता है वो शर के पहलू से कब तक ज़्यादा रहेगा। यानी कोई कौम जब तक जिसके अंदर भलाई की ज़्यादा होती है उस वक्त तक अल्लाह ताला उसे बाकी रखते हैं, लेकिन जब बुराई ज़्यादा हो जाती है फिर उस कौम को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल आखिरी हद तक अल्लाह ताला छूट देते हैं, मोहलत देते हैं, और
آج جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت عمل دی ہوئی ہے ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے، تو ہمیں بھی اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ، امت وسط، خیر امت بنا کر تو بھیجا ہے، لیکن اگر دھیرے دھیرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر خیر کا تناسب کم ہوتا جائے گا اور شر برائیوں کا تناسب بڑھتا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ابھی تھوڑی دنوں پہلے بھی گزرائی، یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے تو اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے دین کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم دوسروں کے طریقوں کو اپناتے ہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں دوسروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو اللہ کے دین کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اگر تم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے نافرمانی میں، سرکشی میں، برائیوں میں، تو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیتی، اے آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم، یہ بات یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس، میرے پاس سے ضرور رسول آتے رہیں گے جو بیان کریں گے تم پر میری آیتوں کو، میری تعلیمات کو، احکامات کو۔ فمن اتقی واصلح، تو جو کوئی بھی بچے گا نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اور اصلاح کرے گا، خود کی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور اس کے مقابلے میں سرکشی کریں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے تو آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ بات اللہ تعالیٰ، یہ اصول ایک بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں جب ہم نے آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اس کے بالکل آخر میں اسی مفہوم کی 2 آیتیں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے پاس میری جانب سے رسولوں کے ذریعے سے ہدایات آتی رہیں گی، جو کوئی بھی میری ہدایات کی پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ 2 آیتیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ فمن اتقی واصلح، جو بچے گا اللہ کی نافرمانی سے، خود کی اصلاح کر لے گا، تو ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جو ہماری آیتوں کو نہ صرف ایک جھٹلائیں گے بلکہ اس میں سرکشی بھی دکھائیں گے، تو وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کے رسولوں کو آنے کے بعد، انبیاء کو آنے کے بعد، آیتیں، تعلیمات، احکامات لانے کے بعد 2 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھا، اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیا، رسم و رواج ایجاد کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بھی جھٹلا رہا ہے، قرآن میں اگر اس کے خلاف کوئی آیتیں آ رہی ہے اس کے بھی خلاف اس کو بھی جھٹلا رہا ہے، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کتاب میں جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ تو وہ پا کر رہیں گے۔ دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، بلکہ کئی بار اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے 50,000 سال پہلے لوگوں کو، ارواح کو پیدا کر لیا تھا، اور ہر ایک کی تقدیر لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ کون کتنے دن دنیا میں رہے گا، کون فرما برداری کرے گا، کون نافرمانی کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لکھ کے لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دی کہ تم کو جس راہ پہ چلنا ہے، عقل، شعور اور سمجھ کر انہیں آزادی دے دی کہ تم اچھے راستے کو اپناتے ہو تو ٹھیک ہے، برے راستے کو اپناتے ہو تمہاری مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا اس چیز کا
اس کی مثال ہم تھوڑی دیر کے لیے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں، اس کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنے لگتے ہیں، ارے یہ تو بہت ہونہار رہے گا، یہ تو بہت زیادہ ذہین رہے گا، یہ تو بہت کام کرنے والا ہوگا، بہت ایکٹیو رہے گا۔ ہم کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہم لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی فطرت سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے گا کہ یہ بندہ کدھر جانے والا ہے، یہ کیا کرنے والا ہے، علم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے پیدا کرنے کے بہت پہلے ہماری تقدیر لکھ چکے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ وہی لوگ ہیں کہ جو کتاب میں جو ان کا حصہ لکھ دیا گیا وہ تو وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ دنیا میں تو اتنے دن رہیں گے، اچھی سے رہیں یا برے طریقے سے رہیں، بھلے سے رہیں یا برے سے رہیں، لیکن جب ایک وقت آئے گا تو پھر ان کو جو ہے تو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، قالو، تو پوچھیں گے ان سے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، موت کے وقت ہی ان مشرکین سے موت کے فرشتے پوچھیں گے، بتاؤ وہ لوگ کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ آج وہ تمہیں موت سے بچانے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ موت کی تکلیف سے کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ قالو ضلوا عنا، تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ وہ لوگ تو سب گم ہو گئے، کہیں بھی وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ موت کے بالکل جب وقت آ جاتا ہے، غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبولیت کا وقت نہیں رکھا ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت ساری حقیقت انسان کے سامنے جو ہے تو واضح ہو جاتی ہے۔ ایک نیک انسان کو تمام اچھی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اس کا جو انجام ہوگا آگے کا، قبر کے باغات نظر آنے لگتے ہیں اور تمام مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک برا انسان جو ہوتا ہے اسے جو ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اسے اپنا انجام پورا معلوم ہو جاتا ہے، تب توبہ کے دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ کرنا بھی کوئی کام نہیں آتا، اور وہ لوگ خود جواب دیں گے۔ پوری زندگی جن کو وہ لوگ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اور جن کی عبادتیں کرتے رہے ہوں گے، جن کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوں گی، نذر نیاز کیے ہوں گے، چڑھاوے چڑھائے ہوں گے، وہ سب کے سب اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ فرشتے جب ان سے پوچھ رہے ہیں، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، جواب دیں گے کہ ارے وہ تو کہاں گم ہو گئے، ہمیں بھی نہیں پتہ۔ وشہدوا علی انفسہم، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم تو کافر تھے، ہم تو حق کا انکار کرنے والے تھے، اور اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ان سے کیا کہا جائے گا؟ فرشتے ان سے کیا کہیں گے کہ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے سے گزرے ہوئے جن اور انس جا چکے ہیں، جاؤ آج تمہارا بھی ٹھکانہ وہی ہے۔ پھر یہ جہنم کی منظر کشی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی بھی کسی گروہ کو، کسی جماعت کو اس میں داخل کیا جائے گا تو بعد والی جو گروہ ہوگا اپنے پہلے والوں پر لعنت کرے گا۔ پہلے کے جو لوگ ہیں، ہم یا ہمارا جو گروہ ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، بعد والے سے فالو کرتے ہیں، اب چاہے ہمارا عمل اچھا ہو یا برا، بعد والے اسے فالو کرتے ہیں، تو جو بعد والے آئیں گے وہ لوگ جو ہے پہلے والوں پر لعنت کریں گے کہ ارے ان لوگوں نے تو ہمیں گمراہیوں میں مبتلا کیا تھا، ان لوگوں نے ہمیں صحیح باتیں نہیں بتائی تھی، انہی کا دیکھ کے تو ہم یہ سارے کام کرتے تھے، پھر ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں اکٹھا جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں سے جو پہلا بعد والا جو گروہ ہوگا، اخرا بعد والا جو گروہ ہوگا، اولا پہلے والے گروہ سے کہے گا، ان کے بارے میں کہے گا اللہ تعالیٰ سے، ربنا، دیکھو آج کتنی اس سے وہ لوگ ربنا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا، یہی لوگ ہمیں یہ چیزیں بتاتے تھے، حق کے خلاف باتیں اپنی مرضی سے گڑھ کر ہمیں بتاتے تھے، جو قرآن میں نہیں ہوتی تھی، جو حدیث میں نہیں ہوتی تھی،
یہ لوگ ہمیں بتاتے تھے ہاؤلائی یضلون فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو آپ انہیں دگنا عذاب دینا، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہم بھی گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ کس طریقے سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا؟ اگر ایک گروہ نے پہلے جانے والے گروہ کی اتباع کی ہوگی تو ان کے پیچھے آنے والے گروہ نے بھی تو اس دوسرے گروہ کی اتباع کی ہوگی۔ تو اگر یہ جو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو گویا کہ وہ اس نے خود اس پر عمل کیا، ان لوگوں کو تو اس کی اچھا بدلہ ملے گا ہی، لیکن بتانے والے کو بھی ان تمام کے برابر ہی اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن جو انسان کسی برائی کو ایجاد کیا ہوگا، جس نے جو ہے تو برائی کو دنیا میں پھیلایا ہوگا، جس کے ذریعے سے جس کو دیکھ کر لوگوں نے برائی کو اختیار کیا ہوگا، تو پھر جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے ان تمام کی جو سزا ہوگی وہ اس بتانے والے کے حصے میں بھی آئے گی، وہ خود اپنا بھی عذاب بھگتے گا، ان لوگوں لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ حدیث میں ہمیں اس کی تشریح ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ، کہ جس نے کسی بھی گمراہی کی بدعت کو جاری کیا جس سے اللہ اس کے رسول راضی نہیں تھے، کان علیہ من الاسم من آثام من عمل بہا، تو اس پر ان تمام کے گناہوں کے مثل گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے، لا ينقص ذلک من اوزارہم شیئا، اور یہاں تک کہ وہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے بوجھ میں سے، ان کے گناہ میں سے کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جو بتانے والا انسان ہے، یہ جو بدعت جاری کرنے والا انسان ہے، اس کے اوپر ان تمام کا گناہ بھی آئے گا، اور ان جو کرنے والے ہیں ان تمام کے اوپر بھی اس کا گناہ آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بتانے والے پر آئے گا، کرنے والے چھوٹ جائیں گے، جیسے یہاں پر کہہ رہے ہیں قالت اخراہم لاولاہم، بعد والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دگنا عذاب تو ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں بھی تو عقل سمجھ دی گئی تھی، تم نے کیوں ان کی باتوں پر عمل کیا، تم کیوں مانے؟ اس طریقے سے ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور بعد والوں کو بھی، اور ان کے بعد آنے والوں کو بھی، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، دنیا میں جو بھی انسان ظلم کے ساتھ ناحق قتل کیا جاتا ہے، اس کے ناحق خون کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کو بھی پہنچتا ہے، اس قابیل کو بھی پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان کو کتنا محتاط طریقہ اپنانا چاہیے۔ اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہماری باتوں کو مان رہے ہیں، تو ہمیں اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ہے تو عمل سے یا ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ اگر وہ غلط ہوگی، اللہ نہ کرے، تو جتنے لوگ اس کو مانیں گے تو ان سب کا بھی گناہ اللہ نہ کرے کہ وہ بتانے والے پر آئے گا۔ اور ہم اچھی بات اگر بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بات ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اور صحیح طرز عمل ہمارا دنیا والوں کے سامنے جائے، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بھی اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے جائے، لوگ اسے فالو کریں، تو جتنے لوگ اس اچھے اخلاق و کردار کے فالوور ہوں گے ان تمام کا نیک حصہ بھی، ان تمام کی نیکی بھی ان کو بھی خود بھی ملے گی، اور پھر ہمیں بھی انشاءاللہ ملے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی انہی چیزوں کا مستحق بنائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے لوگوں کو دگنا عذاب دو کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم خود نہیں جانتے کہ کس طریقے سے ہے یہ۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون،
پہلے والے جو گروہ ہوگا، پہلی جو امت ہوگی، وہ بعد والی امت سے، بعد والے گروہ سے یہ کہے گی تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، آپس میں جھگڑیں گے یہ لوگ۔ آج دنیا میں جو غلط باتوں کی بنیاد پر اکٹھا ہیں، ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے ہیں، وہ آخرت میں ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوں گے۔ لیکن جو لوگ آج دنیا میں صحیح بات پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھلائی کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو جو ہے تو آگے بڑھانے کے لیے، ایسے تمام لوگ آخرت میں انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ اور ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، اور ایک دوسرے سے بہت اچھی طریقے سے خوش ہوں گے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے، اور ایک دوسرے سے ملیں گے، وہاں پر ملاقاتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک ساتھ فیضیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہی گروہوں میں سے بنائے، اور ہم سے ایسے اچھے کام اللہ تعالیٰ دنیا میں لے لے جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے اس سے غافل نہ فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ایسے نیک کام، نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں آخرت کا راہی بنا دے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان سب کو بھی، جو ہم سے پہلے جاننے والے ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے متعلقین، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو نیکی کا ایک سپاہی بنا کر اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔